تو آج صرف حج کا مصنون طریقہ آپ سے بیان کروں گا. حج کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے نکل جاؤ. حج ایک عظیم عبادت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے. اس عبادت کی انجام دہی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کا طریقہ جان لے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ معلوم کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے قصر سے نمازیں پڑھی ہیں. مینا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر ایام تشریق میں، ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر سے نماز پڑھی ہے. تو حج کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس نماز کا تعلق مناسک حج سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج تمام نمازیں قصر سے پڑھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی پیروی میں ہمیں بھی دوران حج مکمل نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک تیسری چیز یہ ہے، حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج افراد، قران اور تمتع. لوگوں میں یہ خیال مشہور ہے، بلکہ اہل علم میں بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ مکہ والے صرف حج افراد کر سکتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مکہ والے بھی تینوں قسم کا حج کر سکتے ہیں. اور آپ بھی، جیسے دنیا والوں کے لیے حکم ہے ویسے مکہ والوں کے لیے حکم ہے، جو چاہے حج افراد کرے، جو چاہے حج قران کرے، جو چاہے حج تمتع کرے. لیکن افضل حج کیا ہے؟ حج تمتع. مکہ والا جب حج کرتا ہے، جو بھی حج کرے، تو اس کے لیے 2 خصوصیت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ جو بھی حج کرے، قربانی والا حج کرے یا بغیر حج قران کرے یا تمتع کرے، اس کو قربانی نہیں دینی ہے. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے اس کو قربانی نہیں دینا. ایک چیز. دوسری خصوصیت اہل مکہ کو یہ حاصل ہے کہ وہ طواف وداع نہیں کریں گے، کیونکہ طواف وداع کس کے لیے ہے؟ جو مکہ چھوڑنے والا، اسے تو مکہ چھوڑنا نہیں ہے، مکہ ہی میں رہنا، اس لیے طواف وداع نہیں. تو یہ چند باتیں، بنیادی باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آتے ہیں حج کی طرف. حج کا طریقہ جانتے ہیں، اور حج کا طریقہ آسان طریقے سے میں بتانے کی کوشش کروں گا، آسان زبان میں اور سمجھانے کے اعتبار سے کہ آپ کے ذہن میں نقش ہوتا چلا جائے. میں پوائنٹ کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے میں بتاؤں گا حج کو، کہ یہاں حاجی یہاں آئے، پھر یہاں کے بعد وہاں گئے، وہاں کے بعد وہاں گئے، وہاں کے بعد وہاں گئے. جگہ کے اعتبار سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ میقات میں کیا کرنا ہے، مکہ میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، عرفہ میں کیا کرنا ہے، اور جو ہے پھر مینا میں کیا کرنا ہے. جگہ کے اعتبار سے آپ کو عمل معلوم رہے. حج کی 3 قسم ہے. کون کون ہے؟ افراد، قران اور تمتع. لفظ دیکھیں، اس کا معنی سمجھیں تو حج بھی سمجھ لیں گے. افراد فرد سے بنا ہوا. فرد کسے کہتے ہیں؟ سنگل آدمی کو. افراد کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک چیز کی جاتی ہے اس میں، اور وہ حج، سنگل حج کیا جاتا ہے، اسی لیے افراد کہا جاتا ہے. حج کی دوسری قسم ہے قران. قران کہتے ہیں ملانے کو، حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے، ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حج قران. اور دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، سیم ہے، فرق نہیں ہے. فرق صرف نیت کرنے میں ہے، اور فرق صرف قربانی میں ہے. یعنی افراد کرنے والا قربانی نہیں دے گا، قران کرنے والا قربانی دے گا. افراد کرنے والا صرف حج کی نیت کرے گا، اور قران کرنے والا حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے گا. اچھا، تمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. عمرہ کر کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پہلے تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کیا جاتا ہے 8 تاریخ سے. اب آتے ہیں حج کا طریقہ، مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی جگہ حاجیوں کو حج اسٹارٹ کرنا ہے، اور حج اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہے میقات. پہلا پوائنٹ، پہلی جگہ، پہلا مقام وہ ہے میقات. میقات پہ کیا کرنا ہے؟ حج یا عمرہ میں حج اور عمرہ کی نیت کرنی ہوتی ہے. اور جو لباس لگایا جاتا ہے حج اور عمرہ کے لیے، وہ لباس ہوتا ہے، اس کو احرام نہیں کہتے ہیں. چادر پہنتے ہیں، اس کا نام احرام نہیں ہے، احرام کا لباس ہے. میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کرنا مسنون ہے. جو لوگ گاڑی سے جا رہے ہیں، بس سے جا رہے ہیں، میقات پر جن کے لیے رکنا آسان ہے، جن کو میقات پر رکنا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ میقات پر غسل کرنا چاہیے. یہ سنت ہے. اگر غسل نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، غسل کرنا اس کے جسم کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو غسل چھوڑ بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن غسل کرنا سنت ہے. غسل کر لینے کے بعد بدن پر خوشبو لگانا چاہیے. بدن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی ہے، لیکن کہاں؟ بدن پر، کپڑے پر نہیں لگائیں گے. حیض والی عورت بھی احرام باندھ سکتی ہے. حیض کی حالت میں ہے اور وہ حج کرنا چاہ رہی ہے تو احرام باندھ سکتی ہے. اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر آتے ہیں، میقات پر آتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہوتی ہیں، زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس، ان کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ خبر حکم دیتے ہیں کہ تم غسل کر لو، لنگوٹ باندھ لو اور حج کا احرام باندھو.
جب آپ غسل کرتے ہیں اور احرام باندھنا ہوتا ہے حج یا عمرہ کے لیے تو بال غیر ضروری بال یا ناخن کاٹنا ضروری نہیں. جیسے لوگوں کے اندر خیال ہے نا ضروری کاٹنا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور کاٹنا, ایسی بات نہیں. بال غیر ضروری بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا احرام کے چیزوں میں سے نہیں ہے. یہ ایک صفائی ستھرائی کی چیز ہے. اگر بال غیر ضروری بال کاٹنے کا وقت ہو گیا ہے تو کاٹ لیں, ناخن بڑے ہوئے ناخن کاٹ لیں, نہیں بڑے ہوئے ہیں تو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میقات پر بھیڑ بھاڑ ہے, میقات پر آپ رکنے والے نہیں ہیں, میقات سے جسٹ آپ کو گزرنا ہے, بس ہے جو رکنے والی نہیں ہے, یا فلائٹ سے گزر رہے ہیں تو میقات پہ اتریں گے نہیں, تو آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ آپ غسل کر لیں میقات سے پہلے. غسل کر لینے کے بعد 2 چادر آپ لگا لیں پہلے ہی سے, میقات سے پہلے ہی چادر لگا لیں جو احرام کی چادر ہے. چپل پہن لیں, جوتا نہیں پہنے, چپل پہن لیں, 2 چادر بغیر سلی ہوئی لگا لیں. اور جب آپ میقات پر آئیں تو میقات پر آنے کے بعد آپ نیت کریں گے, احرام باندھیں گے. جو فلائٹ سے گزر رہے ہیں تو ان کی جب فلائٹ میقات کے آس پاس آئے گی, احرام کا لباس پہلے سے لگائے ہوئے ہیں, غسل کر کے میقات کے آس پاس آئیں گے, نیت کر لیں گے. کوئی گاڑی سے گزر رہے ہیں, بھیڑ کی وجہ سے وہاں رک نہیں سکتے ہیں, رکنا نہیں چاہتے ہیں, تو میقات پر آئیں گے, نیت کر لیں گے. اچھا, نیت کیسے کریں گے؟ یہ تینوں قسم کے جو حج بتائے ہیں وہ تینوں قسم کی نیت الگ الگ ہم بتاتے ہیں. اسی نیت کا نام کیا ہے؟ احرام ہے. جب آپ حج کی یا عمرے کی نیت کرتے ہیں احرام میں داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ نیت میقات پر کرنی ہوتی ہے. جو آدمی حج افراد کر رہا ہے اسے صرف حج کرنا ہوتا ہے, اس لیے حج کی نیت کرے گا. کیسے کرے گا؟ لبیک حجن, وہ صرف حج کی نیت کرے گا. جو آدمی حج قران کر رہا ہے, 2 چیزوں کو ایک ساتھ ملاتا ہے, حج اور عمرے کو, تو دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے گا. کیا کرے گا؟ لبیک عمرتن و حجن, ایسے حج قران کی وہ نیت کرے گا. جو حج تمتع کر رہا ہے وہ پہلے عمرہ کی نیت کرے گا, بعد میں 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے گا. پہلے عمرہ کی نیت کرے گا لبیک عمرتن, پھر جب 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو حج کی نیت کرے گا, احرام باندھے گا, تو کیا کہے گا؟ لبیک حجن. جب آپ میقات پر نیت کر لیے تو اب آپ احرام میں داخل ہو گئے. اب آپ احرام میں داخل ہونے کے بعد یہاں سے میقات سے لے کر مکہ تک, حرم شریف تک پہنچتے ہوئے آپ کو راستہ بھر تلبیہ پکارنا, راستہ بھر, مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز کے ساتھ تلبیہ پکارتے رہنا چاہیے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ ہے. اب دوسری جگہ حاجیوں کے لیے کون سی ہے؟ میقات سے چل کر حاجی لوگ آئیں گے مکہ مکرمہ آئیں گے, مکہ مکرمہ آئیں گے. اور پھر 3 قسم کے جو حج کرنے والے لوگ ہیں ان 3 قسم کے اعمال کو ہم بیان کرتے ہیں. جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کو کیا کرنا؟ مکہ پہنچ کر مکمل عمرہ کرنا, مکمل عمرہ کرنا اور عمرہ کر کے حلال ہو جانا. کیا کرنا ہے؟ جو حج تمتع کر رہے ہیں, تمتع کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے. تمتع کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ طواف کرے, یہ طواف کیا ہے؟ عمرہ کے لیے طواف ہے. سعی کرے, یہ عمرہ کے لیے سعی ہے. پھر بال چھوٹا کر کے حلال ہو جائے. جو لوگ تمتع کر رہے ہیں پہلی مرتبہ بال چھوٹا کرنا چاہیے, اور جب حج کریں گے تو حج کے دنوں میں 10 تاریخ میں بال مڑا لینا چاہیے. لیکن جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو بال چھوٹا کرنا چاہیے اور پورے سر سے بال چھوٹا کرنا چاہیے. بال کٹا کر حلال ہو جائیں گے. اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی. جو لوگ قران کر رہے ہیں, قران حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر رہے ہیں, وہ لوگ, ان کے حق میں مستحب ہے, سنت ہے کہ میقات پر احرام باندھنے کے بعد اب مکہ آ کر کے طواف قدوم کریں گے. قدوم کہتے ہیں یعنی آنے, استقبالیہ, آنے کا طواف کرنا. یہ قران کرنے والوں کے حق میں سنت ہے, فرض و واجب نہیں ہے, نہ رکن ہے نہ واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ مسنون ہے. طواف قدوم کر لیں گے اور سعی کر لیں گے. یہی کام مفرد کے لیے بھی, جو افراد کرنے والے, میں نے بتایا کہ دونوں کا طریقہ سیم ہے, تھوڑا سا 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے, نیت میں اور قربانی میں, باقی طریقہ سیم ہوتا ہے. جو افراد کرنے والے وہ بھی میقات پر احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر کیا کریں گے؟ طواف قدوم کریں گے. یہ سنت ہے, مستحب ہے. پھر اس کے بعد صحیح کر لیں گے. قران کرنے والا جو صحیح کرے گا تو حج عمرے کی صحیح ہوگی. افراد کرنے والا جب صحیح کرے گا تو صرف حج کی صحیح ہوگی, کیونکہ وہ صرف حج کی نیت کر رہا ہے. تو فائدہ, بینیفٹ کیا ہے کہ آج کے دن طواف قدوم کے ساتھ اگر صحیح کر لے تو 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی قارن اور منفرد ہے, میقات پر احرام باندھا, مکہ آیا, طواف کر لیا, طواف قدوم صحیح کر لیا, اب وہ احرام میں باقی رہے گا. کب تک باقی رہنا پڑے گا؟ 10 تاریخ کو 2 کام کرتا ہے تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے, اب وہ احرام اتار سکتا ہے. 10 تاریخ کو کوئی سا بھی 2 کام کرنا ہے, 2 کام کر لے, تحلل اول حاصل ہوا, اب احرام اتار دیا, ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سوائے بیوی کے. جب ایک کام حاجی اور کر لیتا ہے, جیسے طواف افاضہ کر لے, اب بیوی بھی حلال ہو جاتی. 8 تاریخ سے حج کا کام شروع ہوتا. اب حاجیوں کے لیے تیسری جگہ میں بتا رہا ہوں, میقات نہیں جانا حاجیوں کو, مکہ والے ہوں غیر مکہ والے ہوں, جو لوگ بھی ہوں. جو حج کرنے والے ہیں وہ تو مکہ میں ہوں گے, تو مکہ میں جو لوگ ہیں وہ سب احرام باندھ کر, غسل کر کے, احرام کا لباس لگا کر, احرام باندھ کر ڈائریکٹ مینا پہنچیں گے. مان لیں آج 8 ہے, افراد اور قران کرنے والا آدمی پہلے سے نیت نہیں کر رہا, آج نیت کر رہا ہے, اس کے لیے 2 صورت ہے, یا تو مکہ جائے, طواف قدوم کرے اور صحیح کرے, پھر اس کے بعد مینا جائے, یا نہیں تو وہ آدمی حج کی نیت کر کے
افراد کرنے والا حج کی نیت کر کے، قران کرنے والا حج عمرے کی نیت کر کے ڈائریکٹ وہ منا جا سکتا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ منا میں ظہر سے پہلے پہنچ جائیں اور یہاں ہمیں 5 وقت کی نمازیں ملیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز منا میں پڑھنا ہے۔ اور نماز کیسے پڑھنا آپ کو کیسے بتایا؟ قصر سے پڑھنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی جگہ پہ، چوتھے پوائنٹ پہ، اور وہ ہے عرفہ۔ اور 9 تاریخ یوم عرفہ کہا جاتا ہے، بڑا عظیم دن ہے عرفہ۔ 9 ذوالحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد میدان عرفہ کے لیے کوچ کرنا ہے۔ عرفہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرے تھے تو وادی نمرہ میں ٹھہرے تھے، وادی نمرہ، لیکن کوئی ضروری نہیں ہر حاجی کو وہی ٹھہرنا ہے۔ عرفہ کا جو حدود ہے اس حدود میں کہیں بھی آدمی ٹھہر سکتا ہے۔ عرفہ پہنچنے کے بعد اب یہاں پر ظہر کے وقت میں 1 اذان 2 اقامت، ظہر کے وقت میں اذان دی جائے گی، اذان دینے کے بعد اقامت کہی جائے گی اور ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اسی وقت پھر اقامت کہی جائے گی اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، یعنی 2 نمازوں کو جمع قصر کے ساتھ تقدیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر اب آپ سورج ڈوبنے تک یہاں پر عبادت میں لگے رہیں گے، اور جب سورج ڈوب جائے اب عرفہ چھوڑ کے مزدلفہ کی طرف کوچ کریں گے۔ مزدلفہ آنے کے بعد سیم وہی تھیوری جو عرفہ میں تھی، آپ نے 1 اذان دلوائی، 1 اذان دی گئی، اور اذان دینے کے بعد پہلے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی گئی، پھر اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھی گئی جمع تاخیر سے، وہاں جمع تقدیم اور یہاں جمع تاخیر سے نماز پڑھی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، عبادت میں نہیں لگے، سو گئے۔ کیوں؟ راحت چاہیے، عرفہ میں آدمی تھکتا ہے، پھر راحت چاہیے، پھر اگلا دن بہت عظیم دن ہے جو بڑا بڑا کام دینا ہے، اس لیے آج کی رات میں خاص طور سے حاجیوں کو نماز پڑھنے کے بعد آرام سے سو جانا چاہیے تاکہ اگلے دن کے لیے اپنے جسم کو نشیط بنا کر رکھے۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد اب فجر کی نماز پڑھی جائے گی، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب سورج کا انتظار نہیں کریں گے، سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھیں گے، آسمان صاف ہو جائے، روشنی پھیل جائے، اب مزدلفہ عید کی رات ہوتی ہے، مزدلفہ سے اب کوچ کریں گے کہاں؟ جمرات کی طرف آئیں گے۔ اس میں رخصت ہے ضعیف، کمزور، معذور لوگوں کے لیے، جو موٹی عورت ہے چل نہیں سکتی ہے، جو بیمار عورت ہے، مرد ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ آدمی آدھی رات ہی میں نکل سکتا ہے مزدلفہ سے جمرات کی طرف۔ آدھی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور اور مجبور لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا ہے۔ وہ نکلتے ہیں چھٹے پوائنٹ پہ، یوم النہر۔ یوم النہر، نہر بولتے ہیں قربانی کو، تو قربانی کا دن یوم النہر کو کب نکلنا ہے؟ فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے ہی روشنی ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نکل جائیں گے۔ نکلنے کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ 10 تاریخ کو فجر کے بعد منا جا کر پہلے ایک ہی جمرہ کو کنکری ماریں گے جو مکہ سے متصل جمرہ ہے۔ کنکری راستے سے، منا سے، مزدلفہ سے، جمرات کے پاس سے کہیں سے لے سکتے ہیں۔ کنکری کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ یہ کنکری جو ہے چنے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر عقبہ کی صبح فرمایا، آپ اپنی اونٹنی پر اس پر سوار تھے کہ میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ، تو آپ کے لیے جو ہے 7 کنکریاں چن کر لائی گئیں جو انگلیوں میں آ سکتی تھی، چھوٹی چھوٹی کنکری تھی۔ پھر آپ ہتھیلیوں میں الٹ پلٹ رہے تھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایسے ہی کنکری سے مارو، ایسے ہی کنکری کو چنو۔ اور آپ نے آگے یہاں بھی فرمایا کہ تم سے غلو سے، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ پہلے والے لوگ اسی غلو کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ معمولی ایک کنکری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلو نہ کرو۔ ہمارے یہاں دین میں تو پتہ نہیں کس کس معاملے میں غلو کیا جاتا ہے، آپ نے کنکری کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کنکری میں بھی زیادتی نہ کرو، تو دین کا جو عبادت کا معاملہ ہے، بڑا بڑا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کیسے غلو کریں؟ تو ٹھیک ہے، جو چنے کے برابر یہ کنکری ہونی چاہیے۔ سارے لوگ جو ہے جمرات پہنچیں گے اور جو ہے جمر عقبہ کی 7 کنکری ماریں گے، جمر عقبہ کو کنکری ماریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ جو حج تمتع کرنے والا ہو اور حج قران کرنے والا ہو، یہ دونوں آدمی قربانی کرے گا۔ قربانی کا پیسہ جمع کر دیا ہے تو پھر پتہ لگانے کی، فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمی جمرہ اور حلق، یہ جو کام کر لیتے ہیں، رمی جمرہ یعنی کنکری مار لیتے ہیں اور حلق کرا لیتے ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی دوسرا کام حاجی کر لے، حج کے دن 2 کام کر لے، حاجی 10 تاریخ کو 2 کام کر لے تو اس سے تحلل اول حاصل ہوتا ہے۔ تحلل کسے کہتے ہیں؟ تحلل حلال ہونے کو کہتے ہیں، یعنی حاجی آدمی حلال ہو رہا ہے لیکن فرسٹ حلال ہو رہا ہے، سنگل حلال ہو رہا ہے، اس کو تحلل اول کہتے ہیں، فرسٹ حلال۔ فرسٹ حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی ساری چیزیں حلال ہو گئی لیکن بیوی حلال نہیں، بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 کام کر لے حاجی حج کے دن میں، کنکری مار لے یا حلق کر لے تو اسے تحلل اول حاصل ہو گیا، بیوی کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی، اب احرام کا لباس اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایک کام اور کر لیتا ہے، حاجی آدمی 10 تاریخ کو 2 کام کے علاوہ پھر تیسرا بھی کر لیتا ہے، جیسے طواف کر لیتا ہے، طواف افاضہ کر لے، 3 کام کر لیا، اب مکمل حلال ہو گیا، بیوی بھی حلال ہو گئی۔ تمتع کرنے والا، قران کرنے والا، افراد کرنے والا سبھی لوگ طواف افاضہ کریں گے، یعنی کنکری ماریں گے، اور جن کے ذمہ قربانی ہے
قربانی کا جو ہے قربانی کریں گے, پیسہ جمع کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بال کٹا لیں گے, اس کے بعد اب طواف افاضہ کریں گے, اس کو طواف زیارت بھی بولا جاتا ہے. متمتع حج کی صحیح کرے, قارن اور مفرد صحیح کرے اگر انہوں نے طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہ کی ہو. یعنی تمتع کرنے والا تو ہر حال میں طواف افاضہ کے بعد صحیح کرے گا ہی کرے گا. جو قران کرنے والا اور افراد کرنے والا ہے اگر پہلے صحیح کر لیا ہے تو آج نہیں کرے گا, لیکن پہلے صحیح نہیں کیا ہے تو آج کے دن اسے بھی صحیح کرنی پڑے گی. تمتع کرنے والے کے لیے آج کے کام کی ترتیب کیسے ہے؟ کنکری مارنا, قربانی کرنا, حلق کرنا, طواف کرنا, صحیح کرنا, 5 کاموں کی ایسے ترتیب ہے. اگر ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر پہلے کوئی آدمی کوئی کام کر لیا, بعد میں کوئی کام کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ترتیب اگر قائم رکھتے ہیں, جو ترتیب میں دیکھ رہے ہیں اگر قائم رکھتے ہیں تو افضل ہے. اگر ترتیب قائم نہ رہ سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب آتے ہیں ایام تشریق میں. حج کے آخری ایام 11, 12, 13 ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ عذر کی بنیاد پر یوم النحر کو طواف افاضہ نہ کر سکے تو ایام تشریق میں بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ لوٹنے کے وقت ایک ہی نیت سے طواف افاضہ اور طواف وداع بھی کر سکتے ہیں. منا میں رات بسر کرنا ہے اور دن میں کنکری مارنی ہوتی ہے. دن میں کنکری, رات میں منا میں رات گزارنا ہوتا ہے. منا میں یہ 2 کام ہوتا ہے. تینوں جمرات کو, پہلے جمرے اولا کو, پھر جمرے وسطیٰ کو, پھر جمرے عقبہ کو زوال کے بعد 7 کنکری مارنی ہے. آپ جو ہے 21 کنکری اپنے ساتھ لیں گے. کنکری کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. پہلے نمبر پر جو جمرہ ہے اس کو جو ہے ایک کنکری کر کے ماریں گے. ایک کنکری اللہ اکبر بول کر. 7 کنکری ایک جمرہ کو, 7 کنکری دوسرے جمرہ کو, 7 کنکری جو آخری والا جمرہ ہے اس کو کنکری ماریں گے. اور ایک جمرہ کو کنکری مارے پہلے جمرہ کو, پھر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کریں. پھر دوسرے جمرہ کو کنکری مارے, پھر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کریں. تیسرے جمرہ کو کنکری مارے, وہاں دعا نہیں کرنا, وہاں سے چلتے رہنا. یہ 3 جمرہ کو اس طرح سے کنکری مارنا ہے. کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کنکری ماریں گے. اگر جمرہ کو لگ جائے تو بھی آپ کی کنکری مانی جائے گی, شمار کی جائے گی. اگر حوض میں گر جائے تو بھی مانی جائے گی. دونوں شکل میں, لگنا کوئی ضروری نہیں ہے. کیا ہے؟ لگ جائے یا حوض میں گر جائے تو دونوں صورت میں آپ کی کنکری کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر نہ حوض میں گرے نہ ہی اس جمرہ کو لگے, ادھر سے بغل سے نکل جائے, باہر چلا جائے, تو اس کنکری کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. پھر سے اس جگہ پہ دوسری کنکری ماریں گے. کنکری مارنے کا ٹائم زوال کے بعد ہے. 11 تاریخ کو زوال کے بعد, 12 تاریخ کو زوال کے بعد, 13 تاریخ کو زوال کے بعد. زوال کیسے آپ سمجھیں گے؟ زوال سمجھنے کے لیے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. ظہر کی اذان سن لیں, کنکری مارے. ظہر کی اذان سنیں, کنکری مارے. زوال سے پہلے نہیں. بہت سارے لوگ صبح ہی جا کے مار دیتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ 11, 12, 13 ایک ہی دن ساری کنکری مار دیتے ہیں. تو یہ منمانی جو ہے حج نہیں ہے. منمانی حج میں نہ کریں. سنت کے مطابق جیسے کنکری ماری جاتی ہے ویسے کنکری ماریں. اور کنکری مارنے کا ٹائم جو ہے زوال کے بعد, مغرب سے پہلے ماریں. زوال کے بعد, مغرب سے پہلے. اگر مغرب سے پہلے نہیں مار سکے تو مجبوری میں مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں, مجبوری میں عشاء کے بعد بھی مار سکتے ہیں, مجبوری میں فجر سے پہلے بھی کسی بھی وقت مار سکتے ہیں. لیکن افضل اور بہتر کیا ہے؟ زوال کے بعد اور مغرب سے پہلے اس دوران مارنا چاہیے. تعجیل کرنی ہو, یعنی اگر آپ جلدی آنا چاہتے ہیں تو 12 تاریخ کو کنکری مار کر مینا چھوڑنا پڑے گا سورج ڈوبنے سے پہلے. اگر سورج ڈوب گیا پھر اب آپ کو 13 تاریخ کی بھی کنکری مارنی پڑے گی. حج کے مذکورہ بالا سارے کام انجام دینے کے بعد اب وطن واپس لوٹنے لگیں گے تو طواف وداع کریں گے. طواف وداع کرنے کے بعد پھر مکہ میں نہیں ٹھہرنا ہے. آخری کام طواف وداع ہوتا ہے. 3 دن کنکری مار لیے. 3 دن کنکری مارنے کے بعد اب حج کا آخری کام بچتا ہے, وہ طواف وداع ہے. طواف وداع کریں گے, مکہ چھوڑ کے نکل آئیں گے. تو طواف وداع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو رخصت ہونا ہو, مکہ چھوڑنا ہو, تو مکہ چھوڑنے سے پہلے 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے کریں. 1-2 دن پہلے, 3 دن پہلے ایسا حج جو ہے طواف وداع نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو مکہ چھوڑنا ہو اس سے کچھ گھنٹہ پہلے آپ جو ہے طواف وداع کر سکتے ہیں. اگر کوئی عورت ہے حیض آ گیا تو طواف وداع اس سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن طواف افاضہ خدا نخواستہ باقی ہو, پہلے سے اگر حیض میں ہو تو کیا کرے گی؟ جانے کا وقت آ گیا ہے, اب وہ ٹھہر بھی نہیں سکتی ہے. ایسی صورت میں مجبوری ہے وہ لگونڈ باندھ کر وہ جو ہے طواف افاضہ کر لے اور جو ہے صحیح کر کے واپس جا سکتی. کوئی حرج کی بات نہیں. یہ عذر اور مجبوری کے وقت میں ہے. طواف وداع کرنے کے بعد حج کا سارا کام ختم ہو گیا. اب جو ہے حج کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے, یعنی مدینہ جانا ضروری نہیں. آپ کا حج ہو گیا. اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے ملک سے آیا ہوا ہے تو اس کے لیے اچھا موقع ہے مدینہ بھی دیکھ لے. اب یہاں 2-3 چیزیں نصیحت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جو آخری چیزیں ہیں کہ جو آدمی حج پر آتے ہیں, اللہ رب العالمین نے جسے حج کی سعادت دی ہے اسے بہت بڑی نعمت ملی. وہ گھر جس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ گھر, وہ مسجد جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 1 لاکھ نماز کے برابر اجر ملتا ہے. اور یہ 1 لاکھ نماز کا اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو عام جگہوں پر 55 سال کی عبادت بنتی ہے. یہ کوئی معمولی جگہ آپ نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا موقع دیا ہے تو آپ ایسی جگہ پر آ رہے ہیں کہ وہاں پر 1 نماز پڑھیں گے, 55 سال اگر دنیا کے دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کا مقابلہ ہوتا ہے.
اور اگر مسجد نبوی جاتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، 6 مہینے کے برابر اس کا جو ہے اجر ملتا ہے دوسری مسجد کے مقابلے میں، یعنی 1000 ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم جگہ پر آپ آ رہے ہیں اور آپ حج میں دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی چیز پہلے نمبر پر یہ ہے، حج میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے حاجی لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، حج شروع ہی کرتے ہیں توحید کے نغمہ سے، توحید کا نغمہ گنگناتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہاں لوگ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کی خالص بندگی کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو حج سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ آپ زندگی بھر ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی خالص بندگی کریں۔ یہ پہلی نصیحت آپ کے لیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ حج سے آپ کو پیغام ملتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی خوشنودی اپنے تمام عملوں کے اندر پیدا کریں، اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اپنے تمام عملوں کے اندر پیدا کریں۔ تیسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ حج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر رسول کی سنت کو لائیں، جو بھی کام کریں رسول کی سنت کے مطابق کریں۔ در حقیقت یہ جو 3 نصیحت آپ کو دے رہا ہوں، یہ ایک معیار ہے، ایک معیار ہے، ایک جو ہے کسوٹی ہے اپنے حج کو پرکھنے کے لیے کہ آپ کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں۔ یہ ایک کسوٹی ہے۔ جب آپ سے ہم سوال کریں کہ آپ نے توحید کے عقیدے کے ساتھ حج کیا، جو توحید کا نغمہ آپ نے گنگنایا تھا لبیک اللہم لبیک، کیا آپ نے توحید کے عقیدے کے ساتھ حج کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے توحید کے عقیدے کے ساتھ حج کیا، آپ کا حج مقبول ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے اخلاص کے ساتھ حج کیا اللہ کی رضا کے لیے؟ آپ کا جواب ہے ہاں میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے حج کیا ہے، آپ کا حج اللہ انشاءاللہ مقبول ہوگا، قبول کیا جائے گا۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق حج کیا، اگر آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک اسی طرح سے میں نے حج کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، جیسے آپ نے تعلیم دی ہے میں نے ویسے ہی حج کیا ہے، آپ کا حج مقبول ہے۔ یہ 3 نصیحت ملتی ہے، اور یہ 3 نصیحت دراصل ایک طرح سے معیار بھی ہے آپ کی حج کی قبولیت کے لیے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ حج کریں، آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ حج کریں، آپ سنت کے مطابق حج کریں، تو انشاءاللہ اور یقیناً آپ کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔